نے- کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے مگر اس کے دل میں پھر بھی کسی نہ کسی چیز کا ڈر ہوتا ہے؟ کسی کو اپنے فیوچر کا ڈر، کسی کو پیسوں کا ڈر، کسی کو اپنے مستقبل کا ڈر، تو کسی کو لوگوں کا ڈر، اور کسی کو اپنوں کے کھو جانے کا ڈر۔ مگر آج میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے پیارے اور خوبصورت نام کا بتاؤں گا کہ جس کو سمجھنے کے بعد انسان کے دل میں سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے اور بہت ہی خوبصورت نام المومن کو سمجھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری بہنوں، بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم۔ ہر انسان اپنی زندگی میں کسی نہ کسی چیز سے ڈرتا ہے۔ کسی کو اپنے بچوں کا ڈر ہوتا ہے، کسی کو اپنے مستقبل کا ڈر، تو کسی کو اپنی نوکری کا ڈر، کسی کو رزق کا ڈر، اور کسی کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اللہ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ لیکن انسان جب اللہ تعالیٰ کا نام المومن کو سمجھ لیتا ہے تو اس کے بعد اس کے دل سے سب ڈر ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کے دل میں ایک نیا سکون پیدا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم اللہ تعالیٰ کے نام المومن کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھیں گے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام السلام کو سمجھا تھا۔ المومن اللہ تعالیٰ کا بہت ہی پیارا نام۔ المومن کا مطلب وہ ذات جو اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے، ان کی حفاظت فرماتا ہے، جو اپنے وعدوں کو پورا فرماتا ہے اور سچائی کی تصدیق فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، کبھی کبھی جب انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا دل کون جوڑتا ہے؟ جب انسان کے طرف راستے، جب سب اس کے راستے بند ہو جاتے ہیں، اس کو ہر طرف اندھیرا نظر آتا ہے، تو اس کو راستہ دکھانے والا، روشنی دینے والا کون ہے؟ اور جب ہر بندہ اپنا منہ پھیر لیتا ہے تو انسان کا ساتھ کون دیتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا جب بچپن میں ہم ڈر جاتے تھے تو ہم اپنے والدین کو پکارتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ وہ ہماری حفاظت کریں گے، ہمیں بچائیں گے۔ تو جب پوری کائنات کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے تو پھر ہم کسی اور کو کیوں پکاریں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً اپنا مسئلہ اللہ کے دربار میں لے کر جائیں، اللہ تعالیٰ کو بتائیں کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، یا اللہ ہماری مدد فرما۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن۔ ترجمہ: وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی اصل بادشاہ ہے، نہایت پاک اور سلامتی والا، اور ہر چیز کی حفاظت فرمانے والا۔ سورہ حشر آیت نمبر 23۔ میرے بھائیوں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے اس نام کو بیان فرمایا تاکہ ہم جان سکیں کہ ہمارا رب ہمیں کسی بھی صورت، کسی بھی حال میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ اس وقت ہمیں نہیں ملتی، یا پھر ہمیں اس سے بہتر مل جاتی۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے بھائیوں، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم سے سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے۔ ہم کبھی نوکری کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پر ہمیں کبھی کبھی انکار ہو جاتا ہے، نوکری نہیں ملتی، اور کچھ عرصے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیں اس سے بھی زیادہ اچھی نوکری مل جاتی ہے۔ اور کبھی ہم سفر میں جانے لگتے ہیں تو ہم نہیں جا پاتے، تو ہم اس ٹائم پہ سوچتے ہیں کہ کاش ہم چلے جاتے، لیکن تھوڑی دیر بعد ہمیں پتہ چلتا ہے
کہ راستے میں تو ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو نے ہمیں بچا لیا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا ہر ایک فیصلہ ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے، صرف تھوڑا سا رک کر غور کیجیے اور سوچا کیجیے، کیونکہ ہم جب ایک چیز مانگ رہے ہوتے ہیں اور وہ اگر ہمیں نہ ملے تو ہم سوچنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا کو کیوں قبول نہیں کیا۔ مگر میرے بھائیوں یاد رکھیے، اللہ سے زیادہ آپ سے محبت کوئی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ہی آپ سے سچی محبت کرتا ہے کہ آپ اس کے بندے ہیں، اور وہ آپ کے لیے جو بھی فیصلہ کرتا ہے، جو بھی آپ کے لیے راستہ بناتا ہے، وہ سب سے بہترین راستہ ہوتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہمیں اللہ پر یقین ہونا چاہیے کہ وہی ہمیں ہر مشکل سے نکالے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بندہ جیسے میرے بارے میں گمان کرتا ہے، میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں۔ اگر میرا بندہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اگر میرا بندہ کسی مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اگر میرا بندہ میری طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں اس کی طرف دو ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور اگر میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمارے اندر کیوں کسی چیز کا ڈر ہے؟ ہمیں پھر جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو کسی چیز کا ڈر خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اور یقین کیجیے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہماری حفاظت فرماتا ہے، ہر شے سے ہماری حفاظت کرتا ہے، ہمیں رزق دیتا ہے، ہمیں زندگی موت کا مالک ہے، ہمیں سکون دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے، اور ہر ایک چیز جو ہم اس سے مانگتے ہیں وہ ہمیں دیتا ہے۔ تو پھر ہم کیوں کسی اور سے ڈریں؟ جب ایک چھوٹا بچہ کمرے میں اکیلا ہوتا ہے اور لائٹ چلی جاتی ہے، جب اندھیرا ہو جاتا ہے کمرے میں، تو وہ ڈر کر اپنی امی یا اپنے ابو کو آواز دیتا ہے، اور جب اس کے امی اور ابو کوئی بھی اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں تو وہ بچہ چپ ہو جاتا ہے، اس کا ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کمرہ بھی وہی ہے، اندھیرا بھی ویسا کا ویسا ہی ہے، لیکن اس کا ڈر کیوں ختم ہے؟ کیونکہ اس کو اپنے ماں باپ پر یقین ہوتا ہے۔ ایسے ہی جب انسان کسی مشکل میں ہوتا ہے یا پھر اس کو کسی چیز کا خوف ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، تو اس کا جو ڈر ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ مشکل وہیں پر ہوتی ہے، لیکن ڈر ختم ہو جاتا ہے کہ مشکل پھر اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی جب وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کے نام المومن کا اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام المومن سے ہماری زندگی میں کیا تبدیلی نظر آنی چاہیے؟ سب سے پہلے تو ہمارا اللہ پر یقین مضبوط ہونا چاہیے کہ اللہ ہی ہے جو ہمیں ہر پریشانی اور ہر مشکل سے نکال سکتا ہے، اس کے سوا کوئی ہمارا مددگار نہیں۔ دوسرا یہ کہ ہم سے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری زبان سے کسی کا دل نہ دکھے، ہمارے رویے سے کسی کو خوف محسوس نہ ہو، اور ہماری وجہ سے کسی کا حق نہ مارا جائے۔ میرے بھائیوں، صحیح بخاری حدیث نمبر 10 میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے ان مبارک ناموں کو سیکھ رہے ہیں تو ہماری زندگی میں ان کا اثر نظر آنا چاہیے کہ ہماری زندگی اور اخلاق ان ناموں کی وجہ سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم مل کر اس پر کوشش کریں کہ ہم اپنے اخلاق میں تبدیلی لائیں،
ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں، ہم اللہ کے اچھے بندے بنیں، وہ بندے بنیں کہ جن پر اللہ نے انعام کیا۔ میرے بھائیوں، آج سے ایک چھوٹی سی عادت بنا لیجئے کہ جب بھی آپ کی زندگی میں کبھی بھی کوئی مشکل یا کوئی پریشانی آئے تو آپ نے ایک چھوٹا سا عمل کرنا ہے۔ آپ نے اللہ سے دعا کرنی کہ یا مومن، میرے دل کو سکون عطا فرما، میری حفاظت فرما، اور میں جس مشکل میں پھنسا ہوں یا جس پریشانی کی وجہ سے میں تنگ ہوں یا میری زندگی کا سکون برباد ہوا ہوا، تو یا اللہ اس پریشانی کو، اس مشکل کو ختم فرما۔ تم میرے بھائیوں یقین کیجئے کہ جب آپ اللہ سے سچے دل سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے، لیکن شرط یہ ہے کہ سچے دل سے اللہ پر یقین رکھ کر۔ جب آپ کا اللہ پر یقین مضبوط ہو جائے گا تو یاد رکھیے پریشانی کچھ بھی نہیں ہے، ہر پریشانی آپ کے سامنے چھوٹی سی ہو جائے گی، کیونکہ پریشانیوں کا حل صرف اللہ کے پاس ہے۔ جب آپ کا کنیکشن اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے گا میرے بھائیوں، یہ پریشانیاں پھر کچھ بھی معنی نہیں رکھتی، یہ پریشانیاں آپ کی ختم ہوتی چلی جائیں گی، آپ کی زندگی میں چینجنگ آئے گی، آپ کی زندگی میں سکون آئے گا، اور آپ ایک کامیاب اور سکون دہ زندگی گزار سکیں گے۔ میرے بھائیوں، اگر آج آپ نے اللہ تعالیٰ کے نام المومن کے بارے میں کوئی نئی چیز سیکھی ہے تو کمنٹ میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل لازمی لکھیے گا، اور کمنٹ لازمی کیجیے گا تاکہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگ کوئی نئی چیز سیکھ رہے ہیں یا نہیں۔ اور اس ویڈیو کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں جان سکیں، اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہر روز اگلی ویڈیو ملے۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ ہم اگلی ویڈیو میں اللہ تعالیٰ کے نام المہیمن کو سمجھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔